إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في كبد وقال في موضع آخر وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی تمام قسم کی تعریفات اس رب ذوالجلال کے لیے جو بڑا کریم اور بڑا رحیم بڑا مالک المختار خالق کائنات ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اسی ربی ذوالجلال کی جانب سے بھیجے گئے تمام انبیاء کرام اور سب سے آخری کڑی آخر الزماں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ حاضرین جمعہ، گزشتہ کئی خطبات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی، آپ کی سیرت طیبہ کے تعلق سے جو باتیں چل رہی تھیں، گزشتہ جمعہ کے اندر ہم نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ کے اوپر کس طریقے سے مشرکین مکہ نے، دشمنان اسلام نے ہر طریقے کے ظلم بربریت کے سارے ہتھگنڈے اپنائے، اور پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ جانثار صحابہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ آج انشاءاللہ اس کے آگے کے پہلو ذکر کیے جائیں گے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی جب صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبش کی جانب ہجرت کرنے کے لیے کہا تو یقیناً وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے اوپر وہ ایک ایسا لمحہ، ایک ایسی گھڑی تھی جو یقیناً بہت ہی قابل تعریف، حبشہ کا بادشاہ نجاشی اور بہت ہی زیادہ اپنے اندر وہ علم و ہنر پیدا کرنے والا، جس نے حق باطل کی تمیز کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کو اپنے یہاں پناہ دیا۔ اس سلسلے میں ایک سب سے بڑی محنت اور سب سے بڑی شجاعت اور سخاوت کی جب بات آتی ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لمحے پر، اس موڑ پر اور اس کٹھن حالات میں کس طریقے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی مال و دولت کو کس طریقے سے خرچ کیا۔ ایک موقع ایسا آیا جب کسی بھی کافر کے پاس، کسی بھی مشرک بادشاہ کے پاس
جب کوئی مسلمان غلام بنتا، جب کوئی مسلمان اس کی غلامی میں ہوتا تو جب اس کو مارتا، پریشان کرتا، ظلم زیادتی کرتا، ہر طریقے کے سارے اس کے اوپر ظلم بربریت کے پورے ہتھ گھنٹے اپناتا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھی پتہ چلتا کہ فلاں اللہ کے بندے پر اس کا مالک یا اس کا ذمہ دار یا اس کا بادشاہ اس کے اوپر ظلم کر رہا ہے، اس کے پاس ڈائریکٹ پہنچتے، بولتے اللہ کے بندے اس کو چھوڑ دے، جتنی قیمت لینا ہو لے لے، اللہ کے بندے اس کو چھوڑ دے، جتنی قیمت لینا ہو لے لے، اللہ اگر دولت دے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح خرچ کرنے کا جذبہ دے، ورنہ اللہ دولت مت دے کہ دنیا کے اندر تم پناہ برباد ہو جاؤ۔ اللہ ایسی دولت نہ دے جس دولت سے ہمارے اس دولت سے کسی کا فائدہ نہ ہو، اسلام کا فائدہ نہ ہو، غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، بے کسوں، لاچاروں، بے سہاروں کا فائدہ نہ ہو۔ اگر تمہاری زندگی کے اندر اگر تمہاری دولت صرف دنیا کمانا ہے، دین کمانا نہیں، تو ایسی دولت سے اللہ رب العالمین سے پناہ مانگنی چاہیے۔ کیوں؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، تمہاری حالت تو ایسی ہے تم یتیموں کے مال کو کھا جاتے ہو، تم یتیموں کے مال کو کھا جاتے ہو، یتیموں کے اوپر ظلم کرتے ہو، یتیموں کے ساتھ ظلم بربریت کے سارے ہتھ گنڈے اپناتے ہو۔ سنو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیغام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ گھر سب سے بہتر گھر ہے جس گھر کے اندر کسی یتیم کی کفالت کی جاتی ہو، وہ گھر سب سے بہتر گھر ہے جس گھر کے اندر کسی یتیم کی کفالت کی جاتی ہو، اور وہ گھر سب سے بدتر گھر ہے جس گھر کے اندر یتیموں کا مال کھایا جاتا ہو۔ اور سنو، قیامت کے دن میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو حاضر کر کے کہا، میں اور یہ یتیم قیامت کے دن میں اللہ رب العالمین کے سامنے جنت میں اس طریقے سے ہوں گا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیوں کو اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ یہ جو 2 انگلیاں ہیں، ایک میں ہوں گا، ایک یتیم ہوگا، اس طریقے سے میں حشر کی عدالت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا۔ یتیموں کے بارے میں اور اپنے مال و دولت پر فخر کرنا، اپنے مال و دولت کو اللہ رب العالمین کے راستے میں نہ خرچے اور اپنے اوپر اس طریقے سے تکبرانہ رویہ اور تکبرانہ برتاؤ کرنا، ایسی دولت سے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ اگر دولت دے، صدیق اکبر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح دولت دے، جو ہر موڑ پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خرچ کرنے پر مجبور ہوتے تھے۔ آواز کھینچ رہا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو سب سے مشکل اور سب سے کٹھن مراحل شروع ہوئے، وہیں پر ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل آیا اور ابو جہل نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لعن و طعن کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، ہر طریقے کی زبان اپنے جملے میں استعمال کرتا رہا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی کو دیکھ کر جب اسے برداشت نہ ہوا تو اس نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کر دیا، آپ کے اوپر حملہ کر دیا۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور ابو جہل سے بدلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، اور ابو جہل کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو برچھی ماری اور جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے میرے بھتیجے، اب تم خوش ہو جاؤ، میں نے اس سے بدلہ لے لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے چچا جان، مجھے اس میں خوشی نہیں ہے، اتنی محبت ابھی اسلام میں نہیں ہے، لیکن اپنے بھتیجے سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت چچا ابو طالب یہ اس طریقے سے اتنی محبت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے کہ دنیا کے ہر موڑ سے اور ہر مشکل معاملات سے سامنا کرنے کو تیار ہوتے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اس بدلہ بھی لے کر آیا، میں ابو جہل کو مارا بھی، آپ خوش کیوں نہیں ہیں؟ تو پوچھا گیا، اللہ کے رسول آپ کی خوشی کس میں ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے چچا جان، اگر آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ لو، میرے لیے سب سے خوشی کی بات یہ ہوگی، میرے لیے سب سے خوشی کی بات ہوگی۔ یہ ایک مرحلہ، ایک ایسا وقت ہوتا ہے جو کسی کے جذبات سے فائدہ اٹھانے کا موقع ہوتا ہے۔ آپ بھی جب کبھی کوئی ایسا موقع آئے اور یہی دعوت اسلام، دین کی تبلیغ، دین کی نشر و اشاعت کرنے میں جب کبھی کوئی ایسا موقع ملے جب کسی کے جذبات میں، جب آپ سے کوئی حد سے زیادہ محبت کرنے پر جب اٹل رہے، تو آپ اس کے جذبات سے فائدہ اٹھاؤ۔
کس طریقے سے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم میرے اوپر میرا کلمہ پڑھ لو گے مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اے میرے بھتیجے اب خوش ہو؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے چچا میں خوش ہوں۔ تو یہ جذبات، یہ موقع تلاش کرنا چاہیے ہم میں سے، ہمارے سماج کے اندر، ہمارے سوسائٹی کے اندر۔ اس واقعے سے ہمیں یہ عبرت یا نصیحت حاصل کرنا ہے کہ اگر ہمارے سماج کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر کچھ ایسے حادثات آئیں، دین سے دور ہیں، اللہ رب العالمین کی تعلیمات سے دور ہیں، نبی کی سیرت سے دور ہیں، اللہ کے گھر سے دور ہیں، جب ان کے اوپر کوئی ایسا حادثہ آئے، مثال کے طور پر اگر کبھی کسی کے گھر میں کوئی ایسا وفات کا حادثہ آ جائے، کسی کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، کسی کے بھائی کا انتقال ہو گیا، کسی کی بیوی کا انتقال ہو گیا، کسی کے والدین کا انتقال ہو گیا، تو جب جس گھر کے اندر وفات ہوتی ہے اس گھر کے اندر ایسے جذبات اور ایسے مواقع ملتے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ آپ ان سے نرمی سے، آپ ان سے اخلاق سے، آپ ان سے محبت سے وہی پیغام پہنچاؤ، اور یہ اپنوں ہی تک نہیں غیروں تک بھی پہنچاؤ۔ غیر مسلموں کے گھروں میں کوئی ایسی وفات یا کوئی ایسا حادثہ پیش آئے، آپ ان کے سامنے پہنچو، آپ ان کے سامنے پہنچو، یہ منظر رکھو کہ اللہ رب العالمین نے جو ابھی ان کی جو زندگی ختم ہوئی ہے، اب اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی شروع ہونے والی ہے، ایک اور زندگی شروع ہونے والی ہے۔ اگر تم ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہو، یہ دعوت و تبلیغ کا سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے۔ اگر آپ ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہو، یہ خواہش مند دلانا، یہ ان کو رغبت دلانا دین کی طرف، ڈائریکٹلی ان کو اس طریقے سے سمجھانا، اللہ رب العالمین کی تعلیمات سے ان کو روشناس کرانا کہ یقیناً تمہارا جو یہ گھر، خاندان کا جو ایک فرد اس دنیا سے چلا گیا ہے، اگر تم اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہو تو تم کلمہ پڑھ لو۔ یقیناً اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ اے لوگو یقیناً اللہ رب العالمین حشر کی عدالت سے پہلے جو عالم برزخ ہوتی ہے، اس برزخ کی زندگی میں بھی اللہ رب العالمین نیکوں کو ایک دوسرے سے ملاتا ہے۔ قبر کے اندر اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم اپنے مردوں کو دفناؤ تو ان کو اچھے کفن میں دفناؤ۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب اپنے مردوں کو دفناؤ تو ان کو اچھے کفن میں دفناؤ، کیونکہ ان میں جو متقی پرہیزگار ہوتے ہیں آپس میں اسی کفن میں ملاقات کرتے ہیں۔ یہ رب العالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دیتا ہے، اور یہی تعلیمات اگر ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج، ہماری سوسائٹی کے اندر اگر دعوت و تبلیغ کا یہ منہج اور یہ مرحلہ اگر شروع ہو جائے، یقیناً اللہ رب العالمین کے راستے پر کتنے چلنے والے ہو سکتے ہیں۔ یہ پہلا مرحلہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لیے ایک بہت بہترین موقع ملا، اور یہ اس وقت ہوا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ان کی بہن اور ان کے بہنوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے۔ بالکل وہ واقعہ اپنی جگہ، لیکن سب سے مستند اور سب سے بہترین بات قبول اسلام عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام کا سب سے مستند اور سب سے بہترین قول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی دعا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا مکہ کے اندر اس طریقے سے ظلم و بربریت، اس طریقے سے مسلمانوں کو ستایا جانا، اور ہر طریقے کا سہارا، چچا ابو طالب کا انتقال دنیا سے ہو گیا، اور پھر جو سہارا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے سہارا اٹھتا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے دعائیں کی، اے اللہ تو ان دونوں میں سے کسی ایک سے تو دین کا کام لے لے۔ اے اللہ رب العالمین یا تو ابو جہل کو تو دین کی نعمت سے اللہ تعالیٰ مالا مال کر دے، یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین تو دین کی دولت سے مالا مال کر دے۔ چنانچہ اس دعا کا اثر تھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محدثین اور بہت زیادہ شرح کرنے والے شارحین نے یہی بات سب سے مستند کہی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام لانے کا سب سے بہترین اور سب سے مستند بات یہی ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی۔ اس لیے دعوت و تبلیغ کا منہج، دعوت و تبلیغ کا راستہ ہمیشہ آپ اپناؤ، لیکن دعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ آپ اپنے اندر اس دعا کا بھی اثر اپنے اندر رکھو کہ میں اللہ سے دعا بھی کرتا رہوں جس کے اوپر میں محنت کر رہا ہوں۔ جس کے اوپر محنت کرو، جس کو سمجھاؤ، جس کو دین کی باتیں بتاؤ، برائیوں سے روکو، بھلائیوں کی طرف بلاؤ، اللہ کے گھر کی طرف بلاؤ، اس کے تعلق سے آپ دعائیں بھی کرتے رہو۔ اللہ اس کو ہدایت دے دے، اللہ دین کی طرف چلنے والا بنا دے، اللہ اس کو دنیا کی گمراہی سے بچا لے اور نیکیوں پر اللہ چلنے والا بنا دے۔ اس طریقے سے آپ دعائیں کرتے رہو۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام
اسی طریقے سے تھا جس طریقے سے بہت سے صحابہ کرام نے کہا عمر کیسے اسلام قبول کریں گے، اتنے شدید دشمن، اتنے کٹر دشمن نبی محترم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر چلملا اٹھتے ہیں، کیسے اسلام قبول کریں گے۔ اس کا واقعہ اس موقع پر ایک صحابی رسول حضرت عامر اور ان کی بیوی لیلہ، حضرت عامر اور ان کی بیوی لیلہ، یہ دونوں لوگ جب مکہ کے اندر جب ظلم و بربریت کا زیادہ جب بول بالا شروع ہوا تو یہ دونوں ہجرت کرنے کے لیے نکل پڑے۔ مکہ سے یہ گلی میں نکلتے رہے اور راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکھ پڑے، ابھی اسلام نہیں قبول کیے۔ اب مارے دہشت میں، مارے ڈر میں حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی حضرت لیلہ، یہ دونوں لوگ اپنے آپ میں اتنا غم اور اتنا ڈر محسوس کرنے لگے کہ اب تو یا تو عمر مار ڈالیں گے یا تو کہیں باندھ دیں گے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانے سے پہلے بہت بے شمار ایسے واقعات، بے شمار ایسے حادثات ملتے ہیں جو کبھی یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام قبول کر لیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی حضرت عامر اور حضرت لیلہ کی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈرتے ہوئے ان لوگوں نے کہا کہ اے عمر بن خطاب، تم تو ہمیں یہاں رہنے نہیں دیتے، تم تو یہاں ہمیں جینے نہیں دیتے، اور تم ہمیں اس طریقے سے کھل کر ہمیں اللہ کی عبادت نہیں کرنے دیتے۔ ہم یہاں سے جا کر کسی ایسی بستی میں چلے جائیں گے جہاں پر ہم تنہائی میں اللہ کی عبادت کریں گے، اور وہاں پر ہم کسی اور کے ڈر اور کسی اور کے خوف سے ہم اللہ کے ہاں سر نہیں جھکائیں گے۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان لوگوں کی یہ بے بسی اور ان لوگوں کا یہ جملہ، کوئی ایک بہترین جملہ بول کر آگے نکل پڑے، کوئی ایک بہترین جملہ بول کر آگے نکل پڑے۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی لیلہ نے کہا کہ شاید اے میرے شوہر، شاید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل اسلام کی طرف موم ہو گیا ہے۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا سمجھتی ہو؟ اللہ کی قسم، جب تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ گدھی جو جانور ہے، جب تک یہ اسلام قبول نہیں کر لیتی، عمر کہاں اسلام قبول کر لیں گے؟ یعنی جس طریقے سے ایک جانور کے لیے ناممکن ہے کہ وہ اسلام پر کیسے چل سکتا ہے، اس طریقے سے یہ ناممکن تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے اسلام قبول کر سکتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی دعوت و تبلیغ میں آپ جب کسی کو سمجھاؤ تو اسے نا امید مت ہو۔ دنیا کے اندر آپ اس بات سے نہیں کہہ سکتے کہ کیا ہمارے ملک کا وزیر اعظم ہمیشہ کافر رہے گا، کیا ہمارے ملک کا وزیر اعظم ہمیشہ کافر رہے گا، کبھی یہ نہیں سوچ سکتے آپ۔ اللہ رب العالمین کی مصلحت، اللہ کی حکمت، کب اللہ رب العالمین کس کو دین کے راستے پر چلا دے۔ اور آج دیکھو مسلمانوں، آج دیکھو میرے بھائیوں کہ ایسے گھرانے جو بڑے بڑے ہتھ گنڈے اور بڑے بڑے ایجنڈے اپنانے والے ہیں، ان کے گھروں کے اندر بھی کہیں ان کا بیٹا مسلمان ہے، کہیں ان کی بیٹی مسلمان ہے، کہیں ان کی بہو مسلمان ہے، کہیں ان کی پوتی مسلمان ہے۔ میں نام نہیں لوں گا ایک تنظیم کا، اس تنظیم کے گھرانے کے اندر اللہ نے اسلام کو پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ اس لیے جب دعوت و تبلیغ کا مشن اپناؤ تو آپ اللہ رب العالمین سے اس بات کا یقین اور امید بھی رکھو کہ اللہ رب العالمین اس میری دعا کے ساتھ، جو محنت کے ساتھ، اللہ ان کو ہدایت دے دے گا۔ چنانچہ معاملہ وہی ہوا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العالمین کے اوپر اسلام قبول کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے لگے، اور یہی وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے جب صحابہ کرام جب کوئی اسلام قبول کرتے تو چھپتے تھے، تنہائی میں کہیں اکیلے میں چھپ چپ کر نماز پڑھتے تھے، لیکن یہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کرتے ہیں، قبول اسلام کے بعد انہوں نے اعلان نکل کر باہر نماز پڑھنا شروع کی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لانے کے بعد جب پہلی نماز پڑھنے کا موقع آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو حکم دیتے ہیں چلو نماز کی تیاری کرتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشمکش میں کہاں نماز پڑھی جائے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلیے خانہ کعبہ میں نماز پڑھوں گا۔ یہ جرت، یہ ہمت، یہ شجاعت، یہ اللہ رب العالمین کا توکل، یہ اعتماد، یہ بھروسہ کہ اب میں اللہ رب العالمین پر ایمان لا چکا ہوں، کون ہے میرے راستے پہ آنے والا؟ چنانچہ یہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لانے کے بعد جب سارے مکہ والے جب ہجرت کرتے، کوئی بھی صحابہ جب ہجرت کرتے یا کوئی جماعت یا تنظیم ایک ساتھ مل کر جب ہجرت کرتے تو وہ چھپ چھپا کر نکلتے تھے، کبھی رات میں نکلتے، کبھی صلاۃ فجر کے پہلے نکل جاتے۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کون ہے اس مکہ کے اندر، کون ہے اس مکہ کے اندر جو سارے مکہ والوں کو بتائے کہ عمر اللہ رب العالمین پر ایمان لا چکا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، ایک بہت بڑا فسادی انسان ہے، ایک بہت خرافات والا انسان ہے،
جس کا نام جمیل بن معمر الجمحی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بلا لاؤ اس کو اور اسے بتا دو جائے مکہ کے پوری گلیوں میں اعلان کر دے کہ عمر خطاب کا بیٹا اسلام قبول کر چکا ہے. چنانچہ اس نے کام ایسا ہی کیا. جیسے آج ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے بھی اندر کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں، جاسوسی کرنے والے، چغل خوری کرنے والے، عیب جوئی کرنے والے، گاؤں کی، گھر خاندان کی باتوں کو سماج معاشرے میں پھیلا کر اپنے اندر خوشی محسوس کرنے والے ہمارے سماج، ہمارے سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں. میرے سے زیادہ آپ جانتے ہو. جو شخص اپنی زبان سے یا اپنے حرکات سے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر فتنہ پیدا کرے، کسی گھر کے اندر، کسی خاندان کے اندر توڑ پیدا کر دے اور کسی گھر کو نہ جوڑے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ایسا انسان سب سے بدتر، سب سے گھٹیا انسان ہے. کیوں؟ مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو رشتوں کو جوڑنے والے ہیں، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ لوگوں کے غموں پر کھڑے ہونے والے ہیں، یتیموں کے سہارا بننے والے ہیں، جن کا کوئی کمانے والا نہیں ان کو کما کر دینے والے ہیں. اے اللہ کے رسول، میرے سرتاج، آپ کو اللہ کیسے یار و مددگار چھوڑ سکتا ہے؟ اسی لیے اگر ہماری زندگی کے اندر اگر کبھی کوئی ایسی بات آئے جس بات سے مجھے خدشہ، مجھے ڈر ہو کہ ہمارے گاؤں کی باتیں، ہمارے محلے کی باتیں، ہمارے گھر کی باتیں، مسجد و مدرسے کی باتیں اگر کسی شخص تک پہنچا کر اگر فتنہ برپا کرنا مقصد ہے تو یہ سماج، معاشرے، سوسائٹی کا بہت گندا انسان ہے. ایسے انسان کو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے. یہی جمیل بن معمر نے کہا اے لوگو، خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا، اچھلتا ہوا، کودتا ہوا، جھوٹ بول رہا ہے. اور چغل خوری کرنے والا ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، یاد رکھنا. جو غیبت کرے گا، چغل خوری کرے گا، جھوٹ بولے گا. اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. اللہ رب العالمین نے صاف صاف کہہ دیا، چغل خوری کرنا ہے تو اس وقت چغل خوری کرو، اپنے مرے ہوئے بھائی کا مردہ گوشت کھانا پسند کرو گے؟ اپنے مرے ہوئے بھائی کا مرا ہوا بھائی اپنا ہے، سگا بھائی، خونی بھائی اپنا ہے، اس بھائی کے مرے ہوئے گوشت کو کھانا پسند کرتے ہو تو چغل خوری کرو. اللہ رب العالمین نے خود کہا فکرہتموہ، انکار کر دو گے، نہیں کھاؤ گے. جب اس کو انکار کر دو گے، نہیں کھاؤ گے، تو پھر اس کو کیوں میٹھا میٹھا کر کے چغل خوری کرتے ہو؟ کیوں غیبت کرتے ہو؟ آج ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر سب سے بڑا فتنہ یہی ہے. لوگوں کے اندر، گھروں کے اندر، خاندانوں کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، قبیلے کے اندر، گاؤں کے اندر، بستیوں کے اندر، واللہ جہاں فتنہ ہو رہا ہے سب سے بڑا جڑ اور سب سے بڑی بنیاد یہی چغل خوری اور یہی غیبت ہے. ہاں، اللہ کا واسطہ ہے، کم از کم آپ پانچوں وقت کے نمازی ہو، آپ صف اول کے نمازی ہو، آپ کا سر سجدے میں ہمیشہ رہتا ہے، اس کا تو پاس و لحاظ کرو. اور اگر تم اس چیز کا پاس و لحاظ نہیں کرتے تو تمہاری نماز صرف دنیا ہی تک ہے. ایسے نمازیوں کی نمازیں ان کے سروں سے اوپر تک نہیں جاتی تو بارگاہ الہی میں کہاں جائے گی؟ ایسے لوگوں کی نمازیں کہاں جائیں گی؟ اسی لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میں بہت ہی محبت سے اللہ رب العالمین کی اس آیت کریمہ کو آپ کے سامنے رکھ کر میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ ہے، اگر نمازیں بھی پڑھتے ہو، روزے بھی رکھتے ہو، اللہ نے مال و دولت دیا ہے، اللہ رب العالمین نے شجاعت دی ہے، تو اس مال و دولت کو، اس جسم کو، اس عبادت کو اللہ کے لیے لگا دو. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے اللہ، میری نمازیں، میرے روزے، میرا جینا، میرا مرنا سب تیرے لیے ہے. اور اگر اللہ رب العالمین کے لیے سب ہے تو پھر دنیا والوں کے لیے کیوں پیدا کر رہے ہو؟ یہ چیزیں ایک معاشرے، سماج کے لیے بہت بنیادی چیزیں میں سے اور بہت بڑی چیز ہے جو فتنے کا برپا کر سکتی ہے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باہر نکل رہے تھے ہجرت کرنے کے لیے، جب تیار ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا، کہا اے مکہ والو، آج کے دن اگر کسی شخص کو یا کسی ایسی بیوی کو اگر بیوہ ہونا ہے تو اپنے شوہر کو میرے سامنے لا کر کھڑا کر دے. کسی بچوں کو یتیم کروانا ہے تو اپنے باپ کو میرے سامنے لا کر کھڑا کر دے. یہ جذبہ، یہ ہمت، یہ شجاعت
کہ اگر کوئی شخص دین کے راستے میں آڑے آئے گا اس کی گردن کو سرتن سے جدا کر دوں گا۔ اس لیے میرا اپنا راستہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے مجھے اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جب کلمہ پڑھنے پر اللہ رب العالمین نے میری ہدایت فرما دی، تب اب کون دنیا والے روکنے والے ہوتے ہو؟ یہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم جب تک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام نہیں لائے تھے ہم سر جھکا کر چلتے تھے، ہم سر جھکا کر چلتے تھے، لیکن جس دن سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیے ہیں ہم سر اٹھا کر چلنا سیکھ گئے ہیں، ہم سر اٹھا کر چلنا سیکھ گئے ہیں۔ یہی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب یہ واقعہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام، اس کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسی مشکل گھڑی آئی، ایسا مشکل مرحلہ آیا کہ حضرت ابو طالب کا اس دنیا سے انتقال ہو گیا، چچا ابو طالب کا اس دنیا سے انتقال ہو گیا۔ اور جب آپ کے انتقال کے وقت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں، چچا کے پاس پہنچتے ہیں، آخری لمحات ہیں، آخری ایام ہیں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا عمی قل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اے میرے چچا جان آپ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، میں انہی کلموں کی بنیاد پر میں اللہ رب العالمین سے حجت قائم کر لوں گا، میں انہی کلموں کی بنیاد پر اللہ رب العالمین سے حجت قائم کر لوں گا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ کہا، اور پھر آپ کے ساتھ میں یہ ابو جہل اور یہ امیہ بن خلف، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن جو ابو طالب کا دوست تھا، جو ابو طالب کا دوست تھا۔ اس لیے مسلمانوں دوستی اس سے کرو جو دیندار ہو، دوستی اس سے مت کرو جو تمہیں کلبوں میں لے جائے، جو تمہیں تھیٹروں میں لے جائے، جو تمہیں سنیما ہالوں میں لے جائے، اور جو تمہیں فحاشی عریانیت اور ایسی بدکاری جگہوں پر لے جائے۔ ایسے شخص سے دوستی کرنا تمہارے لیے گناہ ہے، اور ایسے شخص سے دوستی کرنا جو تمہیں گٹکا کھلائے، جو تمہیں پان کھلائے، اور جو تمہیں حرام اشیاء کھلائے، ایسی حرام اشیاء سے بچتے ہوئے دوستوں سے اپنی دوستی برقرار نہ رکھو۔ دوستی کسی دوستی ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتلایا، وَرَجُلَانِ تَحَابَّانِ فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ۔ دوست وہ دوست ایک مومن کا دوست ہے جو اللہ رب العالمین کے لیے ہی دوستی کرتا ہے، اور اگر اس سے جدا ہوتا ہے تو اللہ ہی کے لیے اس سے جدا ہوتا ہے۔ اس لیے ایسی دوستی اپناؤ۔ اور حضرت ابو طالب جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تو محرخین نے اور مورخین نے شاید اس بات کو نقل کیا ہے کہ شاید اب چچا ابو طالب کلمہ پڑھنے والے تھے، لیکن ان لوگوں نے کہا اترغب عن ملت عبد المطلب، کیا ہے ابو طالب کیا ہو رہا ہے، تم عبد المطلب اپنے باپ کے دین کو چھوڑنے چلے ہو؟ اس وقت جب یہ دوستوں کا یہ فتنہ برپا ہوا، دوستوں نے اس طریقے سے گمراہ کیا، تو اسی لیے وہ دوست نہیں ہو سکتا جو تمہیں دین کے راستے سے دور کر دے، وہ دوست ہو ہی نہیں سکتا جو تمہیں اللہ کے راستے سے دور کر دے۔ دوست تمہارا وہ دوست ہے، غریب ہو، فقیر ہو، مسکین ہو، محتاج ہو، تمہاری رہنمائی کر کے اللہ کے گھر کی طرف تمہیں لاتا ہے، تمہارے سماج کے اندر، تمہارے معاشرے کے اندر، تمہاری زندگی کے اندر سب سے سچا اور سب سے مخلص دوست تمہارا وہی دوست ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ دوستی ایسے لوگوں سے کرو جو دیندار ہوں اور جو دین کی طرف لانے والے ہوں، برائیوں سے بچنے والے ہوں اور برائیوں سے تم کو بچانے والے ہوں۔ یہ واقعہ پیش آیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، ابھی چچا ابو طالب کا انتقال ہوا تھا کہ چند مہینوں بعد مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 2 ایسے مراحل، 2 ایسے موڑ اور 2 ایسے سہارا تھے دین کی تبلیغ کے لیے، اللہ رب العالمین کی تعلیمات کی نشر و اشاعت کرنے کے لیے، کہ چچا ابو طالب کا سہارا تھا دنیا والوں کے لیے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر موڑ پر آپ کا سہارا بنی، ہر موڑ پر آپ کا سہارا بنی۔ دعوت و تبلیغ کے مراحل میں جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کسی مشکل گھڑی سے واپس مایوسی رنج و غم کے عالم میں جب گھر پہنچتے، مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کر آپ کا استقبال کرتی، آپ کو سمجھاتی۔ مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے، اس عمل سے اللہ کے رسول دنیا کے سارے غم کو بھول جاتے تھے۔ اسی لیے نیک صالحہ بیوی کا انتخاب ایک دین کی بھی مدد ہے، شریعت کی بھی مدد ہے، اور اپنے شوہر کی بھی مدد ہے، اور دین اصلاح کے لیے بھی مدد ہے۔ نیک صالحہ بیوی کا ہمیشہ انتخاب کرو۔ لیکن ہمارے سماج کے اندر دولت مند چاہیے،
جہیز چاہیے جو کہ حرام ہے. جہیز لینے والے کو چاہیے, میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں, جہیز علماء نے فتویٰ دیا ہے, جہیز لینے والوں کو چاہیے رمضان میں وہ صدقات و خیرات بھی لے. جو جہیز لیتا ہے اس کو چاہیے رمضان میں صدقات و خیرات بھی لے, ورنہ جہیز چھوڑ دے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, علماء نے کہا, میں علماء کی نقل کر رہا ہوں, آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں. جو جہیز لے یا جہیز دے اس کو چاہیے کہ وہ رمضان میں زکوٰۃ و صدقات خیرات کا بھی پیسہ کھائے. اگر چاہیے تو ایسا کام کرو. اسی لیے ہمیشہ شریعت اسلامیہ نے دیندار نیک صالحہ عورت کا انتخاب کرنے کو کہا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مائی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کردار عطا کیا ہے, شاید کہ اس روئے زمین پر صحابیات کے بعد کوئی ایسی عورت کردار عطا کر سکے. اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت چچا ابو طالب کے 3 مہینے بعد مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے. آپ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں, آپ زدت میں, آپ پریشانی کے عالم میں ہوتے ہیں. اب دعوت و تبلیغ مکہ کے اندر تو لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں, چلو مکہ سے دور فاصلے پر طائف کا علاقہ ہے وہاں چلتا ہوں. مکہ سے تقریباً 60 کلومیٹر کی دور پہ, 50 یا 60 کلومیٹر کی دوری پر طائف کا ایک علاقہ ہے. اس جگہ ایک قبیلہ بنو ثقیف تھا, بنو ثقیف تھا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچتے ہیں. آپ نے دعوت و تبلیغ کا سارا مرحلہ آپ نے ان کے بڑے بڑے سرداروں کو, بڑے بڑے رئیسوں کو آپ نے بتایا, سمجھایا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہر طریقے سے دین کے راستے پر لانے کی کوشش کی. 10 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے رہے, لیکن کوئی ایک بندہ سننے کو تیار نہ ہوا. پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹنے لگے تو اسی قریش کے اور اسی بڑے بڑے بدماش قبیلے بنو ثقیف کے اندر بڑے بڑے بدماش اور بڑے بڑے اوباشوں اور بدماشوں, بڑے بڑے گنڈوں کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا گیا. اور ان بدماشوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر پیچھے سے پتھر برسانا شروع کر دیا. پہاڑ کے اس جانب بھی لوگ کھڑے ہیں, پہاڑ کے اس جانب بھی لوگ کھڑے ہیں. میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ سے چلے جا رہے ہیں, اور ان کافروں نے اور ان دشمنان اسلام نے نبی پر اتنے پتھر برسائے کہ آپ کے جوتی مبارک میں خون جم گیا. کچھ دور پر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے ہیں, روتے رہتے ہیں. ملک الجبال نازل ہوتا ہے اور پیچھے جبریل امی حاضر ہوتے ہیں. جبریل امی نے کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہیے, آپ حکم دے دیجئے, یہ پہاڑ کے فرشتے موجود ہیں اور ان کو حکم دے دیا جائے, یہ جو قبیلے بنو ثقیف کے لوگوں نے جو آپ کو ستایا ہے ان کو دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس دیا جائے. ایک نبی کا جگر ہوتا ہے, ایک نبی کا دل ہوتا ہے, ایک نبی کا جذبہ ہوتا ہے. اور اے مسلمانوں, اگر امت محمدیہ ہو تو امت اس طریقے سے بن کر دکھاؤ. صبر کا معاملہ پیدا کرو, تحمل کا معاملہ پیدا کرو. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, نہیں, اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون, اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اگر ہمارے اوپر کوئی ایک تماچا, ایک تھپڑ مارتا ہے, ہم پوری زندگی اسے ٹشن رکھ کر اسے بدلہ لینے کو تیار رہتے ہیں. لیکن وہ نبی محترم, وہ نبی مکرم جس کے سارے جسموں کو لہو لہان کر دیا گیا ہے, خون سے سارا جسم تربتر ہے, اور اتنا خون بہہ رہا ہے کہ جوتی کے اندر پورا خون جم گیا. پھر بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بدلے کی بات کرنے کا آپ نے نہیں کہا. نہیں ان کو پیس دیا جائے. اور اگر اللہ کے رسول کا صرف حکم ہوتا, ہاں فرشتوں کو صرف آپ حکم دے دیتے, قبیلہ بنو ثقیف دونوں پہاڑوں میں چکنا چور کر دیا جاتا. لیکن نبی نے کہا نہیں, یہ جگر, یہ دل اور یہ کلیجہ صرف اللہ رب العالمین کے نبیوں کے اندر ہوتا ہے. اور اللہ نے جو انبیاء کو جو صبر, ضبط اور جو تحمل کا جو معاملہ دیا ہے, وہ امت کے اندر ایسے لوگوں کو اپنے اندر یہ پیدا کرنا چاہیے کہ اگر میں امت محمدیہ ہوں تو میرے اندر بھی اس ایسی سقط میں اور ایسی حالت میں مجھے برداشت کرنے کا مرحلہ اللہ رب العالمین دے. کیوں؟ کیونکہ یہ زندگی ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد, کہ انسان کی زندگی کے اندر کبھی مشقت آئے گی, کبھی پریشانی آئے گی, کبھی آزمائشیں آئیں گی, لیکن ان مشقت اور ان پریشانیوں کو مول لینے والا مسلمان ہی ہے. ان پریشانیوں اور ان مشقت کو لینے والا مسلمان ہی ہے. کیوں؟ اللہ رب العالمین نے کہا, لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, ان عذابی لشدید. اللہ نے کہا اگر تم مجھے یاد کرو گے, اللہ کے گھر میں آؤ گے, نمازیں پڑھو گے, روزے رکھو گے, اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے, مال و دولت پر تکبر, غرور, گھمنڈ نہیں کرو گے. ارے کچھ لوگوں کو تو اللہ نے مال و دولت ایسا دے دیا ہے کہ غریبوں کو ایسا دھتکارتے ہیں جیسے لگ رہا ہے کبھی زندگی میں انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ کون مسلمان ہے. غریبوں کے اوپر ایسے اثر و رسوخ اور ایسا ڈانٹ ڈپٹ
اور ایسے طریقے سے ان سے برتاؤ. ایسے مال و دولت کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مال و دولت سے سیکھنا چاہیے، جنہوں نے اپنے پورے گھر کا سامان، پورا کا پورا سامان اٹھا کر پیارے رسول کے سامنے لا کر پیش کر دیا، کہا اللہ کے رسول یہ گھر کی پوری کائنات ہے. اس طریقے سے اگر اللہ دولت دے تو اللہ رب العالمین ایسے دولت کو مبارکباد دیتا ہے. اور اگر اس طریقے سے دولت نہ ہو جو دوسرے کے اوپر روب و دبدبا لگانے کا، دوسروں کو ڈرانے کا، دوسروں کو دھمکانے کا، اور دوسروں کو کمزور سمجھنے کا، اور دوسرے کو حقیر سمجھنے کا، اور اپنے آپ میں تکبر پیدا کرنے کا، تو اللہ رب العالمین نے کہا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. جو تکبر کرنے والی قوم ہوتی ہے، ایسے لوگوں کا انجام ہم اسی طریقے سے کرتے ہیں، یعنی ان کو ہلاک و برباد کر دیتے ہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا یہ دنیا کی زندگی ہے، اس زندگی کے اندر اگر تم اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہو، اللہ رب العالمین پر ایمان تمہارا ہے، تو اللہ رب العالمین کے گھروں کو کم از کم بھرو. آج دنیا کے اوپر ہر جگہ پر اور ہر سر پر ہر طریقے سے فتنے کے انبار موجود ہیں. یہ خدشات بھی لائق ہے کہ بڑی بڑی بیماریاں آ رہی ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ لاک ڈاؤن لگ جائے. لاک ڈاؤن لگنے کا خوف ہے لیکن اللہ کے عذاب کا خوف نہیں ہے. لاک ڈاؤن لگنے کا خوف ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صرف دنیا کمانا چاہتے ہو، اور اللہ کا خوف نہیں کہ جب مر جاؤں گا، جب قبر میں جاؤں گا، وہ قبر کی اندھیری رات میں اس کے سامنے اللہ رب العالمین کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا. اور یہ جہنم، اللہ رب العالمین نے کہا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ. یہ دنیا کی زندگی میں تو انسان بھول گیا ہے جہنم کو. جہنم کو اللہ رب العالمین 70,000 لگاموں سے گھسیٹ کر لائے گا. کتنے لگام؟ 70,000 لگام ہوں گے، اور ہر لگام میں 70,000 فرشتے گھسیٹ رہے ہوں گے. وہ جہنم ہوگی. مسلمانوں، ہماری کیا اوقات، ہماری کیا حیثیت کی ہماری چمڑی اس جہنم کو برداشت کر لے گی. اگر اس جہنم سے بچنا ہے، قبر کے عذاب سے بچنا ہے، قبر کے اندر ایسے ایسے سانپ اور ایسے ایسے بچھو موجود ہوں گے جو دنیا کی آنکھوں نے کبھی دکھایا ہی نہیں ہوگا، کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا. اور وہ سانپ، وہ بچھو جب ڈنک ماریں گے تو بتاؤ وہ قبر کی اندھیری رات میں کیا ہمارے ساتھ معاملہ پیش آئے گا. اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اگر ہم امت محمدیہ ہیں تو ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم اسی طریقے سے عمل کریں. یہ الگ بات ہے، ہماری دنیا کی زندگی میں آزمائشیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، دکھ آئیں گے، ابتلائی آئیں گی، تو ان سارے کے سارے مراحل میں ہمیں اللہ سے صبر کرنا ہے اور دعا کرتے رہنا ہے. یہ مومن کا شیوا ہے، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ ہے، کیونکہ آپ نے امت کے لیے صرف یہی دعائیں کی تھی. محمد بن قاسم الثقفی جو ہمارے ہندوستان کی سرزمین پر جو اسلام لے کر داخل ہوئے تھے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا طائف کے اندر قبیلہ بنو ثقیف کے لیے بھی نہیں بلکہ ہمارے ملک ہندوستان کے لیے بھی وہ دعا تھی. جو محمد بن قاسم الثقفی جو اسی قبیلے سے رہنے والے تعلق تھے، وہ اللہ رب العالمین کی دین اور شریعت مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیمات ہمارے ملک کے اندر لے کر حاضر ہوئے ہیں. انشاءاللہ آئندہ بات آئے گی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو شیب ابی طالب کی جو حصار جو گھاٹی میں بند کر دیا گیا، 3 سال تک مسلمانوں سے سارے بائیکاٹ کر دیے گئے. انشاءاللہ وہ اس مراحل پر آپ سے گفتگو ہوگی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اسی سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما دے. اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کے اندر اللہ رب العالمین جہنم کا خوف پیدا کر دے. اللہ رب العالمین تو اپنا عذاب ان کے اندر اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کے اندر خوف پیدا کر دے کہ تیرے عذاب کو یہ بہت معمولی عذاب سمجھ رہے ہیں، یہ بہت ہلکا عذاب سمجھ رہے ہیں. اے رب کریم، تیرا اتنا دردناک عذاب ہے جس کو تو نے عذاب شدید کہا ہے. اللہ رب العالمین اس عذاب سے ہم تمام مسلمان بھائیوں کی اپنی عبادت کرنے کے ساتھ اللہ رب العالمین ان عذاب سے ہماری حفاظت فرمانا. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دین راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. اے بار الہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین، یہ جو تیرے بندے ہیں، یہ میرے بھائی ہیں اللہ رب العالمین، ان کے لیے میں دعائے ہدایت کرتا ہوں رب العالمین. تو ان کو توفیق دے دے کہ تیرے گھر میں پنجگانہ نماز میں اللہ حاضر دینے والے بن جائیں. ایک وقت کا نمازی نمازی نہیں، 2 وقت کا نمازی نمازی نہیں، 3 وقت کا نمازی نمازی نہیں، نمازی وہی نمازی ہے جو پنجگانہ نماز پڑھنے والا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو صلاۃ خمسہ کی ادائیگی استقامت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما دے. اللہ رب العالمین جب تک دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو. اور اللہ رب العالمین اس طریقے سے ہمارے اوپر دنیاوی مشکلات، دنیاوی مراحل کو اللہ رب العالمین ہمارے لیے آسان فرما کر اپنی رحم و کرم کے ساتھ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا کی زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما دے. اللہ رب العالمین
ہم تمام مسلمان بھائیوں میں جو اس دنیا سے اللہ رب العالمین بیماری اور مشکلات کے سامنے میں ہیں، اللہ رب العالمین ساری کی ساری بڑی بڑی بیماریاں، ہر مشکلات والی بیماریوں کو اللہ رب العالمین ان کو شفاء کاملہ کے طور پر اللہ رب العالمین ان کو مکمل شفا یابی نصیب فرما دے۔ اللہ رب العالمین جو اس دنیا سے کوچ کر گئے بار الہ، انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد الکلیم ملک بر رؤوف رحیم۔